إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے حوالے سے اردو زبان ہماری ایک بہت بڑی معاون زبان ہے۔ اسے لکھنا، پڑھنا، سمجھنا اس حوالے سے ان پیج کو سمجھنا ایک پروگرام ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیکچر چل رہے تھے۔ آج ہمارا ماشاءاللہ تیسرا لیکچر ہے اس حوالے سے۔ کتاب کی تیاری، سائز سلیکشن، سٹائل شیٹ سیٹنگ، آٹومیٹک فہرست بنانا۔ سائز کے حوالے سے اور سٹائل شیٹ کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور آٹومیٹک فہرست بنانے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس حوالے سے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ ایک کتاب ہے جو ہم بنا چکے ہیں، کمپوز کر چکے ہیں۔ یہ 23 36 16 کا سائز ہے۔ عموماً اس کا میٹر سائز جو ہے وہ 4x7 ہوتا ہے۔ اس میں یہ اس کی فہرست آپ بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی خود بنانا سیکھنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، یہ ایک فائل میں کھولنے لگا ہوں جو ہم نے ٹائپ کی ہوئی ہے پہلے سے۔ یہ دیکھیے، جی مثال کے طور پر یہ دیکھیں، نارمل ہے، یہ بھی نارمل ہے، یہ سب ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ نارمل ہے، یہ عربک ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب جو ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ اس کی فہرست بنانے کے لیے ہم جائیں گے وہیں فارمیٹ، سٹائل شیٹ، اس میں جو مین ہیڈنگ ہے اس کو ہم موڈیفائی کریں گے۔ مین ہیڈنگ کو موڈیفائی کرنے کے لیے ہم پیراگراف میں جائیں گے۔ پیراگراف میں سب سے نیچے ایک آپشن ہے، ایڈ ٹو ٹیبل آف کانٹینٹس، سب سے آخر میں۔ اس کو آپ نے گڈ لگا دینا ہے، اوکے کر کے آپ باہر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ میں جائیں، موڈیفائی پیراگراف اور ایڈ ٹو ٹیبل آف کانٹینٹس، اوکے جی۔ یہ دونوں کام ہم نے کر لیے۔ اب اس کو سٹائل شیٹ والے کو بند کریں گے۔
اور آپ آ جائیں گے مین مینیو میں انسرٹ کے ساتھ والی آپشن ونڈو سے پہلے یوٹیلیٹیز، اس میں سیکنڈ لاسٹ چیز ہے ٹیبل آف کانٹینٹس، کنٹرول آلٹ او اس کی آپشن بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس کو آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میسج آئے گا، دس آپریشن ول وائپ آؤٹ کانٹینٹس آف کلپ بورڈ کنٹینیو۔ کیا آپ اس آپریشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ یس کریں گے تو وہ آپ کی فہرست بنا دے گا، نو کریں گے تو وہ کام کو روک دے گا۔ یس کیا ہم نے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ کام جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں کلپ بورڈ پر کاپی کر دیا گیا ہے۔ کلپ بورڈ کیا ہے؟ کمپیوٹر کے اندر ایک میموری سسٹم ہے، کمپیوٹر سے جب ہم کاپی کرتے ہیں تو وہ کلپ بورڈ پہ کاپی کرتا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، جب آپ اسے پیسٹ کریں گے تو پھر وہ اسے پیسٹ کر دے گا۔ اوکے کر کے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فہرست ہماری بن گئی ہے، لیکن ہم تک کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے آپ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی فائل کو سیو ایز کریں۔ سیو ایز کا مطلب ہے کہ آپ اس کی کوئی اور کاپی بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا نام آپ شروع میں تبدیل کر لیں، مثلاً آپ اس کا نام رکھ دیں فہرست، سیو کر دیں۔ جو پوری کتاب اس میں لکھی ہوئی ہے اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں، ہمیں خالی فائل چاہیے اس کام کے لیے۔ اس کے بعد آپ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کریں گے، کنٹرول ہوم کر کے آپ پہلے صفحے پہ آ جائیے۔ یہ دیکھیے انابت اللہ کا لفظ پہلی سرخی 7 صفحے پر ہے، اسلام کا معنی و مطلب 8 صفحے پر ہے، اس کے بعد صفات المومنین والمومنات 15 صفحے پر ہے۔ کتاب میں جو سرخی جس صفحے پہ لگی ہوئی ہے یہ اس نے آٹو جنریٹ کر دی ہے۔ یہ آپ کے 2-3 دنوں کا کام 1 منٹ بھی نہیں لگا، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں آپ اتنا بڑا کام کر چکے ہیں۔ اب آپ اس کو کنٹرول ہوم کر کے سلیکٹ کریں، یہ تھوڑا سا سلیکٹ کر لیں، اس کے بعد آپ ایرو کی مدد سے اگلے صفحات پر چلے جائیں۔ 8 صفحوں کی یہ فہرست ہے، یہ آخری 124 صفحہ ہے۔ شفٹ والا بٹن پکڑ کر کلک کریں۔ پہلی سرخی کو ہم سلیکٹ کر کے آئے تھے، 7 صفحے درمیان میں ہم نے سلیکٹ نہیں کیے ہیں، آخری صفحے پہ مینول جا کر شفٹ پکڑ کے ہم نے کلک کر دی ہے، نتیجتاً پورے کے پورے 8 صفحے ہمارے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کو آپ رائٹ کلک کر کے آخری آپشن ہے ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، ٹیکسٹ ٹو ٹیبل سب کو نظر آ رہا ہے نا صاف؟ اس میں ٹیکسٹ ٹو ٹیبل میں یہ چھوٹا سا باکس آپ کے سامنے آئے گا، اس باکس میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کنورٹ فرام ٹیبز۔ یہ ٹیب لگی ہوئی تھی، اس میں سرخی کے آگے ٹیب تھی، ٹیب چھوٹا سا تیر کا نشان ہوتا ہے جو اس کے اندر نظر آ رہا تھا، تو یہ ٹیب کو اب ٹیبل میں کنورٹ کر دے گا۔ اسے ہم نے بغیر کچھ کیے اوکے کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو آٹومیٹک آیا تھا باکس بن گیا، اس کو ہم نے یوں پکڑا اور پیچھے لے گئے۔ اب یہ آپ کے سامنے مکمل ہے فہرست، تمام اس کی سرخیاں وہ دائیں جانب آٹومیٹک موجود ہیں، اس کا صفحہ نمبر بائیں جانب موجود ہے۔ یقیناً یہ آپ کو برا لگ رہا ہوگا کیونکہ رائٹ آ رہا ہے اور صفحہ نمبر عموماً سینٹر میں دیتے ہیں، تو سمپل اسی طریقے سے پہلے 1-2 کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ آخری صفحے پہ چلے جائیں۔ اب یہ میٹر 9ویں صفحے پہ جا چکا ہے، شفٹ پکڑ کے سلیکٹ کریں تو یہ سارا کچھ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ پہلے سارا کچھ سلیکٹ ہوا، میں نے دوبارہ کلک کیا تو وہ صرف اکیلا سلیکٹ ہو گیا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ میں نے صرف
یہ ماؤس سے ڈرا کر کے پہلے ایک دو سلیکٹ کیے ہیں اور ماؤس کے ذریعے ہم یہ دوبارہ، ہاں جی یہ دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ جائیں 9ویں صفحے پہ اور شفٹ کے ساتھ کلک کیا. بعض اوقات یہ 7 والا بھی کلک کر لیتا ہے، اب اس نے نہیں کیا، تو اگر کلک کرے تو دوبارہ کلک کر دیں آپ، تو انشاءاللہ العزیز یہ سینٹر میں آ جائے گا. اس کو یہ ان پیج کی بائیں جانب اوپر جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں والے نشان بنے ہوئے ہیں، یہ سینٹر والی جو ہے جس میں لائنیں سینٹر میں بنی ہوئی ہیں، اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ سینٹر میں آ جائے. یہ چونکہ اس وقت ایریل فونٹ میں موجود ہیں، آپ فونٹ تبدیل کرنا چاہیں تو یہاں سے جا کے تبدیل کر لیں. مثال کے طور پر یہ ایریل، یہ میں نے کر دیا، یہ تھوڑا سا ایریل بلیک، یہ تھوڑا سا بولڈ فونٹ ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے. ایریل بلیک آپ نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور خوبصورت فونٹ ہے ٹائم نیو رومن، یہ ہمارا فیوریٹ فونٹ ہے. یہ باریک ہے تو اس کو آپ بولڈ کر لیں، تو یہ اس کی بنسبت کم بولڈ ہے لیکن زیادہ خوبصورت لگتا ہے. یہ آپ کی بن چکی اب فہرست. اس فہرست کو آپ اسی طرح آؤٹ لائن لگے ہوئے ڈبوں میں پسند کریں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس کے ڈبے پسند نہ کریں تو بالکل اسی طرح اسے سلیکٹ کریں اور مکمل سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے ٹیبل فارمیٹ کے اندر جا کر یہ جو سٹائل میں لائن سی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اسے آپ نن کر دیں تو اس کے جو آؤٹ لائن لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ کو یہ سرخیاں اور ان کے ساتھ جو ہے سرخیوں کے ساتھ جو نمبرز ہیں یہ سامنے لکھے ہوئے ملیں گے لیکن لائن کوئی نہیں آئے گی پرنٹنگ کے اندر. اور اچھا ہوتا ہے کہ لائن کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہو تاکہ ڈائریکشن واضح رہے کہ کس سرخی کا کون سا پیج نمبر ہے. ہم تو ہمیشہ آؤٹ لائن لگا کر ہی بنایا کرتے ہیں. اگر کسی کا دل چاہے جی ہم نے آؤٹ لائن نہیں لگانی تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ اسے سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں ٹیبل فارمیٹ اور یہاں سے ختم کرنی بھی یہاں سے ہے اور لگانی بھی یہاں ہے. یہ 0.5 لگی ہوئی ہے، اتنی لگانا چاہیں تو بہت ہوتی ہے، بڑھانا چاہیں بڑھا لیں، کم کرنا چاہیں کم کر لیں، تو یہ لگی ہوئی زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ایک دفعہ آپ کو پھر تجربہ کروا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں میں نے ان پیج کھولا. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ العزیز جلدی سمجھ آ جائے گا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ کتاب ہے، اس کی آٹو فہرست بنانے کے لیے ہم نے سٹائل شیٹ والی جگہ پر کنٹرول ٹی کر لیں یا ڈائریکٹ چلے جائیں. مین ہیڈنگ موڈیفائی کے بعد پیراگراف میں سب سے نیچے والی آپشن، یہ دیکھیں اب پھر گڈ نہیں لگا ہوا. پہلی مرتبہ جب آپ نے ہیڈنگ کی سرخی بنائی تھی، یہ سٹائل شیٹ بنائی تھی، اس وقت بھی اسے گڈ لگایا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فہرست بنانے سے پہلے لگائیں. جب آپ نے سٹائل شیٹ بنائی ہے فہرست بنانے کے لیے اسے اس وقت بھی اوکے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ کنٹرول ٹی کریں اور سب ہیڈنگ یہاں اس میں موجود نہیں ہے، پہلے والی میں موجود تھی. تو اب آپ اس کی جو ہے یوٹیلیٹیز کے اندر جا کر ٹیبل آف کنٹینٹس جو ہے اسے کلک کریں گے، یس کریں گے تو یہ آپ کو کاپی کر دے گا. اس کے بعد آپ اپنی فائل میں چلے جائیں جس میں آپ نے بنانی ہے، وہاں جا کر اسے پیسٹ کریں.
بنا کیوں نہیں رہا؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اس کو. مجھے لگتا ہے سیو ایز کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فائل تو ہم نے بنا لی ہے نا، فائل تو ہم بنا چکے ہیں. یہ دیکھیے کنٹرول ٹی کیا ہم نے اسے. ہاں یہ مین ہیڈنگ ہے. وہ والی فائل کدھر گئی ہے؟ اوپن. ہاں یہ پڑی ہے. مین ہیڈنگ موڈیفائی پیراگراف ایڈ ٹو ٹیبل آف کنٹینٹس. اوکے اوکے. اب ہم نے اس کو دوبارہ جنریٹ کرنا ہے. یس کیا تو یہ بن گیا. یہ بتا رہا ہے کہ نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ اور فائل کھولتے ہیں. ہاں یہ ہے ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ والی. پہلے سب ہیڈنگ کو کر لیتے ہیں. پیراگراف اس میں لگا ہوا ہے چونکہ ہم نے پہلے کام کیا تھا. اسے اوکے کر کے باہر آ جائیں گے. ہیڈنگ پیراگراف اس میں بھی لگا ہوا ہے. یہ وہ پہلے والی فائل ہے. اب صرف ہم نے اس کو جنریٹ کرنا ہے. یہ ہو گیا جی. اب ہم دوسری فائل میں جاتے ہیں جو ہم نے بنائی ہے فہرست کے نام کی. پہلے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کیا، رائٹ کلک اور پیسٹ کر دیا. آپ کی دوبارہ جو یہ ہے بن گئی. کنٹرول اے کریں گے اور اس کو رائٹ کلک کر کے ٹیکسٹ ٹو ٹیبل آخری آپشن اوکے. یہ سینٹر سے پکڑ کر اس کے اوپر لائیں گے ماؤس کو تو یہ تیر خود بخود بن جائے گا. اس تیر کو پکڑ کے ضرورت کے مطابق ادھر لے آئیں اور یہاں پر اس کی سیٹنگ مزید کریں. اس کو پکڑیں، آخری پیج پہ جائیں. یہ آخری آ گیا. کلک کیا، اسے سینٹر کر دیا یہاں سے. اس کے بعد ہم نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے. یہ لیں اس کا فونٹ چینج کر دیا، بولڈ کر دیا اور خوبصورت ہو گیا. یہ ہے جی اس کا طریقہ. اچھا جی یہ ہے فہرست. اس کی سٹائل شیٹ آٹومیٹک بنتی ہے. یہ دیکھیے یہ اوپر سٹائل شیٹ والی جگہ پہ TOC نارمل آ رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت اس میں لگا ہوا ہے 14 پوائنٹ آٹومیٹک اور اس میں 20 اس کی لائن ہائٹ لگی ہوئی ہے. بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے انسان کو کہ صفحے کم کر لیے جائیں. اس کے مثلا یہ ایک لائن آگے جا رہی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے دیکھ لیں. کوئی ایسا تو نہیں کہیں 2 لائنیں خواہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہوں. پہلے اسے دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 8 اور 9. اچھا جی تو اس کی لائن ہائٹ بڑھانا چاہیں بڑھا لیں، موڈیفائی کریں. پیراگراف میں جا کر 20 کو 22 کر دیں. لائن ہائٹ تھوڑی سی بہتر ہو گئی. پوائنٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیں پھر دوبارہ چلے جائیں. کریکٹر میں جا کے اس کا فونٹ بدل دیں، 18 کر دیں. جب 18 پوائنٹ کیا ہے تو یقیناً اس کی لائن ہائٹ بھی اسی حساب سے بڑھانی پڑے گی. کتنے جمع کرنے ہیں؟ پوائنٹ سائز کے مطابق لائن ہائٹ میں کتنے پوائنٹ آپ مزید جمع کریں گے؟ 6 یا 7.
कम अज़ कम 6 या 7, और इसको आप 10 तक नॉर्मल हालात में बढ़ा सकते हैं। 15 पॉइंट के साथ 25 लाइन हाइट रखी जा सकती है। तो अब ये देखें, पॉइंट साइज़ हमने बड़ा किया तो बाज़ लाइनें जो है वो 2 में आ गई हैं, तो इसको ऐसे रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये इस तरह जो है ये ऑटोमेटिक फहरिस्त बनती है। उसके बाद है हमारे सबक में थीसिस के लिए फ़हरिस्त, अस्मा, बुल्दान, बुक्स वगैरह के नाम वगैरह। इसमें इसको समझने के लिए आप इससे तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी आसान ही तरीका है। उसमें ये है कि आप देखते चलें कि आपने किस चीज़ की फहरिस्त बनानी है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल्लाह है, आपने देखना है कि वो कहाँ कहाँ आया है। तौबा का लफ्ज़ कहाँ कहाँ आया है। एक नई फ़ाइल जो है वो आप खोलें, उसमें आप लिख दें, मिसाल के तौर पर तौबा हमने लिख दिया। इस अकेले को रहने दें। फिर आप मज़ीद देखें कि आपको चाहिए कुछ और इस किस्म के अल्फाज, मसलन ये लफ्ज़ गज़ब है, इसी तरह अल्लाह, रसूल, मिसाल के तौर पर ये अल्फाज आपके सामने लिखे हैं कि इस किस्म के अल्फाज होते हैं। अमूमन ये होता है कि थीसिस में किताबों के नाम होते हैं, मुसन्निफ़ीन के नाम होते हैं, कुछ मकामात के नाम होते हैं। तो वो जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं, आपको मुसन्निफ़ ने बताया होगा भी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की फ़हरिस्त बनानी है, उसको आप इस तरह अलग अलग जो है वो नोट करते जाएँ। जब मिसाल के तौर पर ये हमारी फ़ाइल मुकम्मल हो गई है कि हमें बस इनकी फ़हरिस्त बनानी है, तो इसको आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट। ये फ़ाइल के अंदर एक ऑप्शन है, इंपोर्ट के नीचे, इंपोर्ट के नीचे एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट, इसको क्लिक किया तो ये आपको पूछेगा कि आपने फ़ाइल का नाम क्या रखना है। चूँकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद फ़ाइल का नाम कोई ना कोई इसे देना पड़ेगा। ये मैं इसको फ़ाइल का नाम दे दिया, सेव। इसने अब एक टेक्स्ट फाइल बना दी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पढ़िए सबसे ऊपर टेक्स्ट फाइल, नोट पैड की फाइल है, नोट पैड। ये इसको आप खोलेंगे तो ये देखें, इसमें जो आपने 4 लफ्ज़ लिखे थे वही मौजूद हैं जो हमने इन पेज से एक्सपोर्ट किए थे। इसको आपने सेव कर देना है, कंट्रोल एस कर दें। एक दफ़ा खोलना है नोट पैड में और इसे आपने सेव कर देना है। इस फाइल को अब करेंगे बंद, दोबारा इन पेज वाली फाइल में आएंगे जो हमारी असल फाइल है जिसमें से हमने ऐसा इंडेक्स जनरेट करवाना है। ये यूटिलिटीज़ के अंदर ऑटो इंडेक्स, इसको आप क्लिक करेंगे, जनरेट इंडेक्स नहीं, ऑटो इंडेक्स।
اس کو وہ فائل دینی ہے جو ابھی ہم نے نوٹ پیڈ والی بنائی ہے. یہ وہیں لے گیا ہے ہمیں آٹومیٹک. اگر وہاں نہ جائے تو چلے جائیں. اوپن جی, یہ اس نے آٹومیٹک بنا دی ہے. کہاں لے گیا؟ آٹو انڈیکس. اچھا جی, وہ والی فائل کدھر گئی؟ اس نے اسی میں تو نہیں بنا دیا کہیں؟ اس میں تو نہیں بنایا. یہ بننی ایسے ہی ہے. آج ہی ابھی آپ کے سامنے ہی سسٹم میں وائرس آیا, اس کی وجہ سے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو یہ بننی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو طریقہ بتایا ہے. اس کے بعد آگے ہے جو آخری کتاب کی تیاری کے حوالے سے ٹیبل میکنگ ہمارے سبق میں ہے. یہ ایک اہم چیپٹر ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور اذان بھی آنے والی ہے. اس کو ہم اب کلوز کرتے ہیں. نماز کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز سے دیکھیں گے.